بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ اچھوں کو اپنا آپ دکھاتی ہے، یعنی تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ اگر آپ ملک کے اندر یا کسی ادارے کے اندر یا کسی گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ کوئی فیصلے کریں، اچھے یا برے، وقت آپ کو یاد دلاتا ہے۔ یہ پہلے کئی بار ذکر ہو چکا کہ رجیم چینج آپریشن کے اندر جہاں باقی لوگوں کا کردار تھا، وہاں پہ ہماری عدالتیں بھی شامل رہیں۔ رات کو 12 بجے جس طرح پریزن وین بھیج کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اسلام آباد کھول کر عدالت نے یہ ثابت کیا کہ ہم بھی اس عمل میں شامل ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ جب رجیم چینج آپریشن مکمل ہو چکا، پنجاب اور وفاق کی حکومت تبدیل ہو چکی اور بعد میں پھر نگران حکومتیں آئیں، جب عمران خان صاحب نے KPK اور پنجاب کی حکومت کی اسمبلیاں توڑ دی، اس کے بعد بھی عدالتوں کا کردار رہا۔ آج میں بات کروں گا عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں 200-250، ہماری عدالتیں اس میں کس طرح شامل ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹس اور کیسز میں ذکر کروں گا سائفر کیس کا۔ آج ایک فیصلہ محفوظ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، ایک تو یہاں کی کورٹ کے فیصلے محفوظ بہت ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آج وہ فیصلہ آیا تو کہا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں نہیں ہو سکتا، انہوں نے دلائل دیے ان کے اپنے وکلاء کے تھرو اور بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے جیل کے اندر وہ جائز ہے، ان کیمرہ بھی جائز ہے۔ اب چھوٹی سی بات اس طرح کے ٹرائل کی کرتا چلوں، پہلے بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر چکے، میں خود بھی بات کر چکا کہ عدالت نے یہ کیوں کہا کہ یہ جائز ہے۔ حالانکہ ایک طرف سے حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے، ان کیمرہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ خفیہ معلومات ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے اوپر کیس یہی ہے کہ عمران خان نے سائفر چوری کر کے خفیہ معلومات پبلک کر دی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک عام شخص جس کا قانون اور عدالتوں سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ خیر، سائفر کے اوپر کسی دن پھر تفصیل سے بات ہوگی کہ یہ سائفر تھا کیا، آیا کیوں، کس طرح سے آیا اور کیا معاملہ ہوا۔ ایک بندہ جس کے خلاف سازش ہوتی ہے، وہ سازش کا اپنے اعتماد کے لوگوں کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ کسی کے گھر میں کوئی تیسرا بندہ سازش کر رہا ہے تو گھر کا بندہ اپنے ایسے بندوں کو بتائے گا جن پر وہ اعتماد کرتا ہو۔ عمران خان صاحب نے کیونکہ عوام کے اوپر اعتماد کیا، عوام کے سامنے یہ رکھا کہ میری حکومت کو گرایا جا رہا ہے، اس میں خفیہ بات کون سی تھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے دوستو، عمران خان صاحب کو اس سیٹ اپ سے دور رکھنا ہے۔ ایک چور، ایک بھگوڑے، ایک بے شرم، ایک مجرم، ایک اشتہاری، ایک ایسے شخص کو لانا ہے اس ملک کے اندر جو میرا خیال ہے اگر اس کو کہا جائے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے تو برا نہ ہوگا، یہ بات مناسب ہوگی، کیونکہ سعودی عربیہ میں یہ بات اب آن ہو چکی، یہ بات ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں وہ شخص اسی وجہ سے گیا کہ اسرائیلی وفد سعودی عربیہ میں آیا ہوا تھا، اس نے ان کے ساتھ بات کر کے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ فلسطین کے اندر حماس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ شخص ماضی میں بھی الزام لگا چکا کہ ہمارے اداروں کو ممبئی حملوں کے اندر اپنی فوج کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کس نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا، یہ بات کسی کو نہیں پتا، لیکن نواز شریف نے یہ بات کر دی تھی۔ اس کے اوپر تو سائفر کا کوئی FIR نہیں ہوئی۔ اب 5-6 مہینے یہ سائفر شہباز شریف کے پاس رہا، سلامتی کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی، لیکن اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز انہوں نے بنائے تھے، توشہ خانہ سمیت، نکاح، عدت سے پہلے نکاح سمیت، احتساب کے سمیت
اور بھی جتنے کیسز عمران خان کے اوپر بنائے وہ سب بوگس تھے، اور ان سب کو پتا ہے کہ اگر عدالت نے صحیح سنوائی کر لی تو ان کا ایک ہی پیشی پہ اڑ جانا ممکن ہے، بلکہ ناگزیر ہے ان کا اڑ جانا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سائفر کیس کی چوری کا مقدمہ کر کے، سائفر نہ ہوا کو ہیرے کی انگوٹھی ہو گئی، سونے کی انگوٹھی ہو گئی۔ سائفر تو وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے، لیکن عمران خان کے اوپر یہ چوری کا الزام ہے۔ عمران خان نے سائفر چوری کر لیا ہے، جبکہ ایک صحافی نے پریس کانفرنس کے اندر مریم نواز سے یہ پوچھا تھا کہ آپ تو کہتی ہیں کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان نے چوری کیا، جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ 2000 پانی کی بوتلیں عمران خان لے گیا۔ اب جب 2000 بوتلیں عمران خان کی نظر آ گئی آپ کو، پانی کی وہ لے گیا، اس وقت سائفر کا نہیں یاد آیا تھا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے نا تو خود زمین پر نہیں آتا، ان کی مت مار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی اور ان کے سہولت کاروں کی مت ماری گئی ہے جو یہ اس طرح کے مقدمات، بوگس مقدمات عمران خان پر بنا رہے ہیں۔ عمران خان کو بھٹو بنا رہے ہیں۔ بھٹو کو جس نے سزائے موت دی تھی اس کا نام کوئی جانتا ہے؟ یہ پوچھ کر دیکھ لیں۔ بھٹو زندہ ہے، اس کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، لیکن بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ عمران خان کی مقبولیت بھٹو سے زیادہ ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہماری ریاست اور پاکستان کو ایسے چور اچکوں بدماشوں سے بچائے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔